انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا نے مسیحا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کے مسیحی غازہ میں امن اور جنگ بندی کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا مسیحی قوم کے گھروں پر حملوں کی دھمکیاں دینا اور علماء، سیاسی جماعتوں، ریاست اور سرکار کا خاموش تماشائی بنے رہنا لمحہ فکریہ ہے، جبکہ جس پاکستان میں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے قیام کے وقت مسیحی قوم کی ووٹ سے ہی پنجاب پاکستان کا حصہ بنا، جو کہ مسیحیوں کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جبکہ اس کی بنیادی وجہ مسلمان نوجوانوں کو قیام پاکستان کے وقت مسیحیوں کے عظیم کردار کے بارے میں آگاہی نہ ہونا ہے۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی ریاست، سرکار، علماء اور سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو قیام پاکستان کے وقت مسیحیوں کے کردار کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی جہاں جہاں بھی ہیں سب کے سب غزہ میں امن اور سلامتی کے خواہ ہیں۔ پاکستان میں آباد مسیحی کسی صورت نہیں چاہتے کہ غزہ میں بادامنی ہو، غزہ میں خون خرابہ ہو، بلکہ یہ تو ہمیشہ دعا گو ہے کہ غزہ سمیت پوری دنیا میں امن رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس نوجوان کو، پاکستان میں بیٹھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی جو ہماری کمیونٹی ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں، انہوں نے آج کل سر اٹھایا ہوا اور اسرائیل کو ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی سپورٹ میں پوسٹیں، کمنٹس وغیرہ کرتے جا رہے ہیں اور سارا کچھ۔ یہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی شرافت سے، انتہائی پیسفل امن کے ماحول میں ایک پیغام جاری کر رہا ہوں، اور حکومت پاکستان سے بھی کہ بھلے ہم آپ کو مذہبی طور پہ کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ ابراہیمک کو سپورٹ نہ کرو، موسیٰ کی قوم کو سپورٹ نہ کرو اور ہمیں سپورٹ کرو، وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ مذہبی طور پہ آپ ان کو سپورٹ کرو، ان کو تسلیم کرو یا جو مرضی کرو، لیکن ایز اے پاکستانی ہماری نظر میں اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ہمارے آئین پاکستان میں اسرائیل ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بیٹھ کے، اس پاکستان میں بیٹھ کے، بے شک آپ کا تعلق مسلم ہو یا جو بھی ہوگا، وہ اس ٹائم سراسر آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم پاکستانی اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے نا، یہاں آپ لوگوں کے گھروں تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ تو اس آگ سے مت کھیلو، یہ آگ ہے جو آپ لوگوں کو جلائے گی، بعد میں آپ لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی کہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہیں، یا پھر مطلب عیسائیوں کی زندگی ایسی ہوگی، عیسائیوں کی زندگی ویسی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہو۔ اس ٹائم سب سے اہم کردار گورنمنٹ کا ہے۔ میرے پاس سب کے اسکرین شوٹ پڑے ہوئے ہیں، سب کی آئی ڈیز پڑی ہیں، بہت سے لوگوں کی لوکیشنیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایف آئی اے میرے سے مانگتا ہے میں لازمی ان سے شیئر کروں گا، اور میں حکومت سے بہت ہی، یہ میرا پیغام حکومت تک پہنچانے میں میری مدد کریں تاکہ ہمارے اس ملک میں مزید انتشار نہ ہو۔ میں بہت ہی حکومت سے پرسکون ماحول میں درخواست کروں گا کہ قانون بعد میں اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس سے پہلے آپ اپنا جو قانون پہ عمل درآمد ہے وہ کروائیں۔ ایز اے پاکستانی گورنمنٹ آفیشل پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ لوگ، میرے سے ایف آئی اے اگر مانگتی ہے تو میں ان کی اسکرین شوٹ، لوکیشن جو میرے پاس ہے، سب کچھ میں شیئر کروں گا۔ نہیں تو بعد میں کوئی پاکستانیوں سے یہ گلہ نہ کرے کہ آپ لوگوں نے جی کسی عیسائی کے ساتھ ایکسٹریمسٹ پن کیا ہے۔ یہ پھر لبرل بھی بڑے آ جاتے ہیں، یہ کیا نام ہے، سہربانوں جیسے بھی بڑے بچانے آ جاتے ہیں کہ اس نے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، علماء کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء ہی اس ٹائم دین کے محافظ ہیں، باقی کون ہے؟ تم لوگ اٹھ کے بولتے ہو، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 995 سے یا آگے پیچھے ایسے ویسے واقعات میں ہے کیا۔ تو میری بارہا حکومت سے گزارش ہے کہ کل کو کوئی اٹھ کے قانون اپنے ہاتھ میں لے، اس سے پہلے قانون حرکت میں آ جائے۔ ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا کھاتے ہوئے سر اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام تھا، اور حکومت تک پہنچانے میں میری مدد کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نہ اس کی کوئی عمر ہے، نہ اس کے پاس کوئی لمبا جو ہے وہ تجربہ ہے، نہ کسی یہ جماعت کا کوئی سربراہ ہے، نہ اسے کسی نے اختیار دیا ہے۔
یہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے مسیحوں کو للکار رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں، ہم کسی وقت آپ کے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ مسیحوں پر حملے کریں، مسیحوں کے خلاف ایجیٹیشن کریں، مسیحوں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں، ان کے گھروں کا رخ کریں۔ ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا بندوبست کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس پاکستان کا بار بار یہ ذکر کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بزرگوں نے اسے نہیں بنایا کہ پاکستان جس میں یہ آباد ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ مسیحوں کے ووٹ کی بدولت پاکستان کا حصہ بنا ہے، اور آج اسی پاکستان میں ہمیں للکارا جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسیحوں کے روحانی پیشوا محروم۔ تو قدس مواب پوپ فرانس نے کس طرح دنیا بھر میں یہ مہم چلائی، وہ کس طرح سے غزہ پر ہونے والے سارے ظلم جبر کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ مسیح دنیا بھر میں امن کے خواہ ہیں، امن کے خواہ تھے، امن کے خواہ رہیں گے۔ اگر کوئی اس کے باوجود ہمیں دھونس دینے کی کوشش کرے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے، تو میں انہیں یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے، ہم وہ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد پاکستان میں آباد تھے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی رہیں گے، ہم وہی ہیں جن کے بزرگوں نے اسمبلی ممبر ہونے کے بنا پر باؤنڈری کمیشن کے سامنے اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے پاکستان کے حق میں کیا۔ آج اسی پاکستان میں ہمیں للکارا جا رہا ہے کہ آپ کے گھروں کے ہم قریب ہیں، ہم آپ کے گھروں میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ میں ریاست سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم ایسے نوجوانوں کے رحم و کرم پہ ہیں؟ کیا ریاست ہمیں ایسے نوجوانوں کے رحم و کرم پر چھوڑے گی؟ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے ہر سطح پر قربانیاں دی، ہمیشہ دیں گے، ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔